نبينا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج ہمارا سبق سورہ المطففین سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کی کچھ ابتدائی آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ المطففین سورہ المطففین مکی سورت ہے اور اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ایک معاشرتی سماجی ایک بہت بڑے جرم کا ذکر کیا ہے جو انسانوں کی جو مالیات ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے، معیشت سے تعلق رکھتا ہے۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ وَيْلٌ کا معنی ہے ہلاکت ہے۔ عمران یہاں ہے، عمران بات کر کیا ہے؟ اچھا دوسرا دے دو، ریڈ دے دو بھی ریڈ۔ ویل للمطففین، ویل کا معنی ہے ہلاکت ہے۔ لو جی یہ بھی پینچر ہوا پڑا، چلیں ہم اسی سے لکھ لیتے ہیں بلو سے۔ اچھا ویل للمطففین، تب تک ہم زبانی پڑھ لیتے ہیں پھر لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ویل للمطففین، ویل کا معنی ہے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ ویل کے حوالے سے ایک روایت سنن ترمذی کی معروف ہے کہ اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ صحیح بات اس میں یہی ہے کہ جو ویل ہے اس کا معنی ہے تباہی یا ہلاکت۔ تو ویل کا معنی تباہی ہے یا ہلاکت ہے۔ للمطففین آگے ہے لام زیر لی، اس کے بارے میں پہلے کئی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کے لیے، جس طرح ہم انگریزی میں لکھتے ہیں نا فار یو، فار می، فار ہم، اس طرح فور کی جگہ پہ FOR کی جگہ پہ ہے، عربی میں لی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں للہ، تو کیا معنی ہوگا اس کا؟ اللہ کے لیے، جس طرح آیت پڑھتے ہیں نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں۔ تو لام زیر لی کا معنی ہے کے لیے۔ ویلن تباہی ہے یا ہلاکت ہے، للمطففین آگے لفظ ہے مطففین۔ مطفف عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص کو جو ماپنے میں یا تولنے میں کمی کرتا ہے، ماپ میں یا تول میں کمی کرتا ہے۔ اچھا یہ ماپ تول کیا چیز ہے؟ تول تو واضح ہے، ہم چیز کو کیجیز کے اندر ہمارے ہاں تولا جاتا ہے، من کے اندر تولا جاتا ہے، تنوں کے اندر تولا جاتا ہے، یہ سارے ہمارے پیمانے ہیں تولنے کے۔ اسی طرح چیزوں کو ماپا بھی جاتا ہے، ماپنے میں ہمارے ہاں جس طرح لیٹر ہے، ہم دودھ کو ماپتے ہیں، عربی میں سا استعمال ہوتے تھے، عرب میں سا، جس طرح ہمارے ہاں لیٹر ہے نا لیٹر، ان کے ہاں سا تھے، سواد کے ساتھ۔ یہ بھی ایک پیمانہ تھا ماپنے کا۔ اس کے اندر بعد کے لوگوں نے گندم ڈالی، اس کے اندر گندم ڈالی تو وہ ایک سا کے اندر جو گندم اس کو بھرا انہوں نے تو وہ 2 کلو 100 گرام تھی گندم۔ تو اس طرح کا پیمانہ آج بھی آپ کوئی پیمانہ لے لیں جس میں 2 کلو 100 گرام گندم آ جائے تو یہ اس وقت کا سا ہے۔ تو ماپنے یا تولنے کے لیے جو بھی پیرامیٹر مقرر ہوں ان کے اندر کمی کرنے والے کو عربی زبان میں مطفف کہتے ہیں۔ تو ویل للمطففین تباہی ہے یا ہلاکت ہے ماپ یا تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ماپ یا تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے یا تباہی ہے۔ الذین وہ لوگ اذا جب اکتالو وہ ماپتے ہیں، اکتالو وہ ماپ کر لیتے ہیں، یہ ماپتے ہیں یا ماپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے ماپ کر جب لیتے ہیں تو یستوفون پورا طلب کرتے ہیں، پورے کا تقاضا کرتے ہیں۔ یستوفون میں آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے واو فا واو، یہ اگر اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھیں گے نا جس کو ہم حروف اصلیہ کہتے ہیں تو وہ بنے گا وفا،
وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، کسی چیز کو پورا کرنا. تو یستوفون کا معنی ہے پورے کا تقاضا کرنا، پورے کی طلب رکھنا. تو یستوفون کا معنی ہوگا وہ پورا طلب کرتے ہیں. جب وہ لوگوں معاف کر لیتے ہیں لوگوں سے تو یستوفون پورے کا تقاضا کرتے ہیں، پورا طلب کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، اور جب کالوہم وہ معاف کر دیتے ہیں ان کو. اس کا تھا معاف کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورے کا تقاضا کرتے ہیں. لوگ کوئی چیز بیچنے آئے ہیں ان کو تو انہوں نے پورا تقاضا کرنا ہے، تھوڑی نہیں لینی. لیکن جب لوگوں کو معاف کے دینا ہے، او یا وزنو وزن کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، یخسرون تو اس میں کمی کر دیتے ہیں. خسارہ گھاٹے کو کہتے ہیں، کمی کو کہتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ماپ تول میں کمی کرنے والے. ان کی اتنی کمینگی ہے کہ کمی کرنی ہے تو پھر ہر طرف کرو، لیکن جب لوگوں سے لینا تو پورا. اور جب ان کو دینے کی باری آنی ہے، ماپ کے دینا ہو یا تول کے دینا ہو تو کیا کرنا ہے؟ تھوڑا دینا. یہ ان کی حرکت ہے. اچھا، ماپنے یا تولنے میں کمی کرنے والے اس وعید کے اندر آ گئے، اس تباہی کی بات ان کے لیے کر دی گئی. اس کے علاوہ، ماپنے تولنے کے علاوہ، جب ہم لوگ سروسز دیتے ہیں کسی کو، کوئی ایک مستری ہے، کوئی ایک مزدور ہے، کوئی ایک دکاندار ہے، یا کوئی ملازم ہے، یا ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب ہم سروسز سیل کرتے ہیں اپنی اور اس کے عوض ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، تو یہ آیتیں ان کے اوپر بھی فٹ ہوں گی. اپنے کام کرنے کی باری آنی ہے تو کوئی چکر نہیں، لیکن معاوضہ لینے کی باری آنی ہے تو مینوں ہونی دے دیو. معاوضہ لینا ہے تو پورے کا تقاضا، لیکن جو اپنے ذمے لیا ہے، جو طے کیا ہے، جو کرنا ہے، لازم ہے، اس میں کمی. تو یہ وعید ان کو بھی شامل ہے. یہ صرف تکڑیاں وٹے وہ نہیں ہے، صرف وہ بھی ہے. یہ جو معاہدہ ہوتا ہے نا، عقد ہوتا ہے، ڈیلنگ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر، وہ تکڑیاں وٹے ہوں، ماپ تول کے آلے ہوں، یا اس کے علاوہ جو ہے آپ سروسز دے کے کسی سے معاوضہ لے رہے ہوں تو یہ چیز ان کے لیے بھی آ جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں کیا فرمایا ہے؟ ان کے لیے ہلاکت ہے. میں اس پہ تھوڑی سی بات مزید کرتا ہوں، پہلے اس کا ترجمہ لکھ لیں ہم. یہ آپ کو نظر آئے گا جی؟ ہلاکت ہے یا تباہی ہے. للمطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین، وہ لوگ، سب کی آواز آنی چاہیے. اذا، جب، اکتالو، وہ ماپ کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا طلب کرتے ہیں. دوسرے سے قیمت پوری وصول کرنی ہے، دوسرے سے چیز پوری لینی ہے. وَإِذَا، اور جب، کالو، وہ ماپ کر دیتے ہیں، ہم، ان کو، او یا وزنو، وہ وزن کر کے دیتے ہیں ان کو. یخسرون، تو کمی کرتے ہیں. اچھا، جو لوگ اپنے ملازمین سے کام زیادہ کرواتے ہیں اور اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا کاریگر آدمی ہوں. گھروں کے اندر جو کام کے لیے ہم ماسیاں لگاتے ہیں نا، وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے. ہم کاریگری سمجھتے ہیں، کیا بات ہے جی، میں بڑا کاریگر ہوں، دیکھو میں اتنا کام لے لیتا ہوں. لیکن مزدوری اس حساب سے وہ تھوڑی ہوتی ہے.
یہ آیتیں ان کے لیے بھی ہیں. پورے معاشرے کا توازن سیٹ کرنے والی یہ آیتیں. یہ صرف ماپ یا تول نہیں ہے، اس کے اندر ہر چیز جس میں آپ کچھ لے رہے ہیں اور اس کے عوض کچھ دے رہے ہیں، اگر اس کے اندر توازن نہیں ہے، برابری نہیں ہے، تو وہاں کام خراب ہو جائے گا. وہ بندہ اپنی اس کو ہوشیاری سمجھ لے، اپنی کاریگری سمجھے، یا سمجھے کہ میں بڑا تجربے کار آدمی ہوں، دیکھو میں اتنا کام لے لیتا ہوں لوگوں سے، لیکن اس کا معاوضہ پورا نہیں دیتا، کم کرتا ہے یا دیتا ہی نہیں ہے، تو ویل للمطففین. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس حوالے سے سن لیں، اور ایک بات اور سنیں، پھر میں اگلی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، 5 باتیں اس حدیث میں ذکر ہیں، اس میں ایک بات یہ ہے، ایک حدیث میں وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. ترجمہ یہ ہے، جب میری قوم، میری امت ماپ تول میں کمی کرے گی تو 3 سزائیں ان کو ملیں گی. نمبر 1، بالسنین، قحط سالی پڑ جائے گی، بارشیں نہیں ہوں گی، یا بے وقت بارشوں کا ہونا بھی قحط سالی ہے. جس وقت ضرورت ہے، دیکھ لیں اب سموگ ہے، کتنی فضائی آلودگی پھیلی ہوئی ہے، لاہور نمبر 1 پہ جا رہا ہے پوری دنیا میں، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہے یہ. اور جب ضرورت نہیں ہے، اتنی بارشیں کہ سیلاب آئے پڑے. تو آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہوگی، پہلی سزا یہ ملے گی کہ اس قوم کو اللہ قحط سالی میں پکڑ لے گا. وہ پھل بیچنے والا ہے، وہ بھی داؤ لگا رہا ہے، پیٹرول ڈالنے والے ہیں، وہ بھی داؤ لگا رہے ہیں، آٹا چینی کی بیچنے والا ہے، وہ بھی داؤ لگا رہا ہے، چیز بیچ رہے ہیں، اس کی جو پیکنگ ہے اس کی قیمت بھی چیز والی وصول کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ تم نے چیز کی قیمت لکھ کے لگائی ہے، پیکنگ کی لکھ کے نہیں لگائی، اس کو بھی بیچ میں تول رہے ہیں. دودھ بیچنے والا ہے، اس کے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے، جہاں جس کا داؤ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے، تو پھر سزا تو ملے گی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایکشن ہو اور ریئیکشن نہ آئے. جب ایکٹ ہوگا تو ریئیکٹ بھی ہوگا. اور اللہ کے رسول اسلام نے یہاں پہ دونوں چیزوں کو بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ کہا جب ماپ تول میں کمی ہوگی، جس بھی سطح پہ ہو، قحط سالی آئے گی. نمبر 1. نمبر 2، دوسری چیز وشدت الموعونہ، حالات بڑے سخت ہوں گے، گزر بسر روزمرہ کی. اچھا، ماپ تول میں کمی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں کیا بات ہے بھائی، بڑا کما لیا میں نے، ٹھگ کے لوگوں کو میں نے پتہ نہیں کیا بنا لینا. کوئی دکاندار ہے، وہ گاہک کو جو ہے نا وہ ٹھگی لگا کے سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا بنا لوں گا. یا کوئی گاہک ہے یا کوئی ملازم ہے، وہ اپنے باس کے ساتھ 2 نمبری لگا کے یہ سمجھتا ہے، یا باس ملازم کے ساتھ 2 نمبری لگا کے یہ سمجھتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کوئی کچھ نہیں بنے گا اس کا. شدت الموعونہ، حالات سخت سے سخت ہوں گے. اور تیسری بات وجور السلطان علیہم، ان پہ ایسے حکمران اللہ مسلط کرے گا جو ان پہ ظلم کریں گے. یہ 3 باتیں اس حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اور قرآن مجید میں قوم شعیب، ایک قوم کا اللہ ذکر کر رہا ہے، شرک و بدعات وغیرہ، تکذیب رسالت اپنی جگہ پہ، ان کا ایک بڑا معاشرتی جرم یہ تھا، وہ شعیب علیہ السلام کو کہتے تھے تم اپنا دین مسجد میں لے کے جاؤ، نماز پڑھو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہیں، یہ کاروباری معاملات میں انٹرفیئر مت کرو. ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے دیکھا ہے، وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائبان کا عذاب، پتھروں کا عذاب، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پہ برسایا. یہاں جو بات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، الا یظن، الا آ لگ گئے، لا لگ گئے. آ کا معنی کیا، لا کا معنی نہیں. کیا نہیں؟ یظن، یقین رکھتے، اولئک، یہ لوگ، کون بلا؟ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کو یقین نہیں ہے. کس بات کا؟ انہم، کہ بے شک وہ، مبعوثون، اٹھائے جائیں گے. جو ماپ تول میں کمی کر رہے ہیں، اللہ سوال کر رہے ہیں، ان کو یقین نہیں کہ انہوں نے قیامت والے دن اٹھائے جانا ہے؟ اور اٹھایا کس چیز کے لیے جانا ہے؟ لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے لیے.
ان کو اٹھایا جائے گا بہت بڑے دن کے لیے. اس سے مراد یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن. قیامت کے دن کو یوم عظیم کہا ہے. عظیم ایک وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ دن لینتھ میں بڑا ہے. 50,000 سال قرآن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. دوسری وجہ اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے کہ اس دن ایک تو لینتھ بڑی ہے, دوسرا عام عدالت کے اندر پیشی ہو تو انسان کو کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنی اس کو دقت پیش آتی ہے. ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری آج گرفتاری نہ ہو جائے. تو وہ تو جو پیشی ہوگی بہت بڑے ساری کائنات کے بادشاہ کے سامنے ہوگی. یوم جس دن یقوم کھڑے ہوں گے الناس لوگ لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے. جس دن لوگ تمام جہانوں کے رب کے لیے کھڑے ہوں گے, ان کو نہیں پتا کہ اس دن ان کو اٹھایا جائے گا, ان کو یقین نہیں ہے. کلا ہرگز نہیں. جہاں یہ کلا آتا ہے نا وہاں پچھلی بات یا پچھلے کسی عقیدے کی تردید مقصود ہوتی ہے. مطلب یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہوگا. فیصلہ کیا ہے؟ ان کتاب الفجار, ان کا معنی بے شک, کتاب الفجار, کتاب کہتے ہیں نامہ اعمال کو. بے شک نامہ اعمال, کتاب سے مراد لکھی ہوئی چیز, مراد نامہ اعمال ہے. الفجار فاجر سے ہے, نافرمانوں کا. بے شک نامہ اعمال نافرمانوں کا لفی سجین, لام کا معنی یقیناً, یہ لام زبر لا ہے, یقیناً فی سجین, سجین کے اندر ہوگا. سجین جو ہے یہ سجن سے ہے. سجن عربی زبان میں کہتے ہیں جیل کو, قید خانے کو. اور یہاں سجین کیا ہے؟ اللہ نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ یہ ایک کتاب ہے, لکھی ہوئی تحریر کہہ لیں آپ, یا کتاب کہہ لیں جو اللہ کے پاس موجود ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ہمیشہ جن لوگوں نے جہنم میں رہنا ہے, کبھی باہر نہیں آنا, ان کے نام ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں بے شک نافرمانوں کا نامہ اعمال یقیناً سجین میں ہوگا یا سجین میں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اٹھایا نہیں جائے گا, ان کا نامہ اعمال تو ادھر پڑا ہوا ہے. اس کا ترجمہ میں سجین ہی کر رہا ہوں کیونکہ آگے وضاحت ہے. وما ادراکا, اور کس نے معلوم کروایا آپ کو, ما سجین, کہ کیا ہے سجین. کتاب, ایک کتاب ہے, مرقوم, لکھی ہوئی. یہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس کتاب کے اندر مستقل دائمی ہمیشہ رہنے والے جہنم میں رہنے والے لوگوں کے نام ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا, ان کے نام, ان کے نامہ اعمال اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا. ویل, پھر آ گیا, تباہی ہے, یومئذ, اس دن, للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے. الذین, وہ لوگ, یکذبون, جو جھٹلاتے ہیں, بیوم الدین, بدلے کے دن کو. یہ جو دین کا لفظ ہے نا, دین, یہ اصلاً استعمال ہوتا ہے بدلے کے معنی میں. اصل یہ بدلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, پھر وہ مذہب کے معنی میں بھی اس کو عموماً استعمال کر لی جاتا ہے. اصل جو اس کا معنی ہے وہ ہے بدلہ. مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اچھا, اس کو دوبارہ لکھیں گے. تو ارشاد یہ ہے ویل یومئذ للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے قیامت والے دن تباہی ہے, ہلاکت ہے, وہ لوگ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. آگے ارشاد ہوا وما یکذب بہ, الا کل
معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. اچھا جی، مکذبین جھٹلانے والے، ان کے لیے ہلاکت ہے وہ لوگ جو قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو، الا مگر، کلو ہر، معتدن حد سے بڑھنے والا، اثیم گناہ گار. قیامت کے دن کو صرف وہی جھٹلائے گا جو حد کو کراس کر چکا ہے، جو لمٹ کے اندر ہے وہ قیامت کے دن کو نہیں جھٹلا سکتا. ایک عام انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ جہاں ظلم بھی ہے، جبر بھی ہے، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، قاتل بھی ہے، مقتول بھی ہے، اس پوری دنیا کا اینڈ ایسے ہی ہو جائے، کوئی فیصلہ ہی نہ ہو. نہیں ہو سکتا ایسا. ایک صحیح انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بدلے کا کوئی دن ہونا چاہیے جس میں اچھوں کو جزا ملے، بروں کو سزا ملے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں نہیں اس دن کو جھٹلاتا مگر ہر حد سے بڑھنے والا گنہگار. اذا تتلی علیہ، جب پڑھی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، قال تو کہتا ہے، اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو آپ پڑھ کے سناتے ہیں. اچھا، مشرکین کے پاس دو ہی جواب تھے. جو چیز قرآن مجید میں نہیں آتی تو کہتے یہ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد میں دیکھی نہیں، تم نئی بات لے آئے ہو. ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد میں یہ چیز دیکھی نہیں، تم کہاں سے لے آئے ہو. اور اگر قرآن وہ بات کرتا جو پہلے بھی موجود ہوتی تو کہتے اے تے پہلی کتاب تسی لے آئے ہو. انکار کا لیول چیک کریں. اگر قرآن اسی بات کو نقل کرتا جو پہلی کتابوں میں موجود ہے تو کہتے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، کوئی بات نہیں لے کے آیا، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے. اور اگر قرآن کوئی نئی تھیوری یا نئی بات جو پہلے نہیں موجود وہ پیش کرتا یا پہلے کتابوں سے اس کو نکال دیا گیا ہے تو کہتے جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پہ پایا ہی نہیں. تو یہ ان کا رویہ تھا. ایک رویہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کلا، ہرگز نہیں، مطلب تمہاری یہ بات درست نہیں، بلکہ رانا زنگ چڑھا دیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون اس چیز نے جو وہ کماتے ہیں. ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا ہے اس چیز نے جو وہ کما رہے ہیں، یعنی جو عمل وہ کرتے ہیں ان کے اعمال نے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا. اچھا، یہ جو بات زنگ چڑھانے والی آئی ہے نا، یہ سمجھنے والی ہے. فزیکلی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نکتت علی قلبہ نقطۃ سودا، اس کے دل کے اوپر سیاہ کلر کا ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر اگر فَإِن نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ شخص اپنے گناہ سے باز آ جائے، جو کیا ہے اس پہ استغفار کرے اور اپنے آپ کو
صحیح رستے پہ لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے وہ نقطہ مٹا دیتے ہیں. اور اگر ارشاد فرمایا اور اگر وہ یہ نہیں کرتا تو گناہ مزید کرتا جاتا ہے تو یہ نقطہ اس کے دل پہ پھیلتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے پورے دل کو اپنے گھیراؤ میں لے لیتا ہے, پورے دل کے اوپر چھا دیتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جو قرآن یہ کہہ رہے ہیں نا ان کے عملوں نے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیا ہے, رسول اللہ نے فرمایا یہ ہے اس آیت کا مطلب. غلط کرتے جاؤ گے دلوں پہ زنگ چڑھتے جائیں گے, سیاہ ہوتے جائیں گے, پھر ایک وقت آئے گا سخت ہو جائیں گے, پھر وہ پتھر ہو جائیں گے, پھر ان پہ کوئی اللہ رسول کی بات اثر نہیں کرے گی, ان کو گھین آئے گی, غصہ چڑھے گا جب آپ اللہ رسول کی بات سنائیں گے ان کو. یہ کہ کون سی باتیں لے کے بیٹھے ہو تم لوگ, وہ کیا ہے دلوں پہ صرف زنگ نہیں, بہت اوپر کا درجہ دلوں کا اینڈ والی حالت پہنچ چکی ہے. پھر پردے بھی ڈال دیتا ہے اللہ, پتھر بھی بنا دیتا ہے دلوں کو, سخت بھی. اللہ نے کہا پتھروں کی سختی کیا ہے, اصل سختی تو دلوں کی سختی ہے کہ جو انسان کو اس کے خالق سے ہی دور کر دیتی ہے. تو قرآن مجید کی یہ آیتیں شروع میں ایک معاشی قانون سمجھا رہی ہیں ہمیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انکار قیامت ہے اس کی تردید کر رہی ہیں, اور اس حوالے سے جو حقائق ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. انشاءاللہ یہیں سے آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.